ودو یہ چاہتے ہیں لو تدہنو کہ آپ نرمی کر لیں فیدہنون پس یہ بھی کام چھوڑ رہے ہیں. مداہن کیا ہوتا ہے؟ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا. اللہ یہاں ایک بزرگ ہندوستان سے تشریف لاتے تھے اور وہ مسجدوں میں اماموں کو اصلاحات کرتے تھے اور بہت تکلیف بعض جگہ علماء کو ہو گئی تھی. جب ہمارے یہاں تشریف لائے اور نمازوں میں تو میں نے جواب دیا ان کو کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے آپ. مثلا انہوں نے اس زمانے میں یہ مسجد اس سے بہت پہلے بنی تھی، اس وقت وہ آئے تھے، یہ دوبارہ سے بارہ بنی ہے. تو انہوں نے کہا اس مسجد کے فرش میں تارپین کا تیل تو نہیں ڈالا یا مٹی کا؟ انہوں نے کہا ڈالا ہے. کہا یہ غلط ہوا ہے، مسجد میں پیاز و لہسن کھا کے آنا منع ہے. میں نے کہا یہ قیاس مع الفارق ہے، پیاز و لہسن کھا کے آنا منع ہے لیکن امیتوہا بالطبخ پکا کے صحیح کر سکتے ہو، پکا ہوا کھا سکتے ہیں. اور فقہا کہتے مسجد کی تعمیر میں جانوروں کا گوبر مٹی میں ڈالنا جائز ہے مضبوطی کے لیے، نظر نہیں آنا چاہیے. میں کوئی بو نہیں آ رہی تو آپ کا قاعدہ غلط ہے. اسی طرح وہ کہتے تھے اذان تجوید سے ہونا چاہیے. میں نے کہا اذان لیس من القرآن والتجوید تختص بالقرآن لا بالحدیث، ورنہ پھر بخاری اور ترمذی کی عبارت بھی تجوید سے ہوگی. یہ آپ کا خیال خام ہے. تو اپنے خلیفے کو کہا، ہم نے افریقہ میں بھی بیان کیا اور بنگال میں بھی بیان کیا. ان کو خط لکھو کہ ہمارا مسئلہ غلط ہے. اہل حق تھے، فوراً مان گئے. اسی طرح وہ مؤذنین کو پابند کرتے تھے کہ حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح پر تکبیر کے اندر بھی تحویل کرے. بے شک یہ اکثر فقہاء نے لکھا ہے، لیکن السعایہ میں مولانا عبدالحی نے اذان اور اقامت کے 15 فرق لکھے ہیں. اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اقامت میں یہ معاف ہے، بغیر اس کے بھی اقامت ہو جاتی. میں نے سعایہ کی جگہ نکال کر ان کی خدمت میں بھیجا. شکریہ کہ دعائیں آ گئی کہ آئندہ خیال رکھوں گا انشاءاللہ.